اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قوموں کے تعارف کے سلسلہ میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں چب راجپوت قوم کے بارے میں انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ چب راجپوت کہاں سے شروع ہوئے، انہوں نے کب اسلام قبول کیا، ان کا شجرہ نسب کیا ہے، انہوں نے کہاں کہاں حکومت کی، اور اس وقت چب راجپوت کہاں کہاں آباد ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، چب راجپوت سورج ونشی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قوم کتوج راجپوت قوم سے نکلی ہے۔ اس قوم کی تاریخ ہزاروں سال قدیم ہے۔ اس قوم کو چب کے علاوہ چبال بھی کہا جاتا ہے۔ چب قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت مسلمان ہے، جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد ہندو مذہب اور محدود تعداد سکھ مذہب کو بھی ماننے والی ہے۔ قدیم چب خاندان ہندوستان کے علاقہ کانگڑا کا حکمران تھا۔ دستیاب تاریخ میں چب قوم کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ سن 4300 قبل مسیح میں ان کے ایک بزرگ بھومی چند، اس کے بعد سن 1500 قبل مسیح میں سوشر چند، 330 قبل مسیح میں ہرمان چند، 130 عیسوی میں اندو چند، سن 1170 عیسوی میں پرم چند کا نام ملتا ہے۔ اس کے بعد سن 1390 عیسوی میں میگ چند ہوا، جس کے 4 بیٹے ہری چند، پرتاپ چند، کرم چند اور پراگ چند تھے۔ پرتاپ چند کے ہاں چب چند پیدا ہوا، جس کا زمانہ 15ویں صدی عیسوی کا آغاز ہے۔ میگ چند کا بیٹا کرم چند کانگڑا کی گدی پر براجمان ہوا تو باقی بھائیوں کو بھی اپنی ریاست بنانے کا خیال آیا۔ تمام بھائی کانگڑا سے ہجرت کر کے مختلف علاقوں کو چلے گئے۔ پرتاپ چند اپنے اہل خانہ اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر مغرب کی طرف نکل گیا اور جموں کشمیر کے علاقے بھمبر میں آن پہنچا۔ اس وقت بھمبر پر تکھیال راجپوتوں کی حکومت تھی اور راجہ سری پت حاکم تھا۔ راجہ سری پت کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، اس کی صرف ایک بیٹی تھی۔ پرتاپ چند نے جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی عسکری طاقت اس قدر زیادہ نہیں ہے کہ وہ بھمبر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکے۔ اس لیے راجہ پرتاپ چند نے بھمبر کے قریب ہی ایک گاؤں ملغوزہ میں ڈیرا ڈال لیا۔ کچھ عرصہ بعد جب اس کے پاس موجود اناج ختم ہونے لگا تو اس نے اپنے چند سپاہیوں کو اپنے شاہی زیورات دے کر بھمبر بازار میں بھیجا تاکہ ان کو فروخت کر کے اناج اور ضرورت کا سامان خرید لیں۔ جب سپاہی بازار میں پہنچے تو کوئی بھی سونار اتنے قیمتی زیورات کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور فوراً پورے شہر میں ان زیورات کی دھوم مچ گئی۔ اور پھر یہ خبر راجہ سری پت کو بھی ہو گئی۔ راجہ سری پت نے فوجیوں کو دربار میں بلایا۔ سونا دیکھ کر راجہ سری پت جان گیا کہ جس شخص کا یہ زیور ہے وہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ راجہ سری پت نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے پرتاپ چند کو پیغام بھجوایا اور اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب راجہ پرتاپ چند اس کے پاس آ گیا تو اس کے ساتھ گفت و شنید کے بعد بہت جلد ہی دونوں میں دوستی ہو گئی۔ راجہ سری پت نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی کی شادی پرتاپ چند کے بیٹے چب چند سے کر دی۔ راجہ سری پت کی وفات کے بعد چب چند بھمبر کا حاکم بن گیا۔ پھر اسی چب چند کی اولاد آگے چل کر چب راجپوت کہلائی۔ ناظرین، بعض تاریخ دانوں کے نزدیک چب خاندان ایرانی یا عربی النسل ہے۔ جب تاریخی طور پر اس کا جائزہ لیں تو یہ بات درست دکھائی نہیں دیتی۔ اس نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عرب یا ایران سے آنے والی تمام اقوام بنیادی طور پر مسلمان تھی اور ان میں سے ہندو نہیں ہوئے، جبکہ راجپوتوں کی تمام اقوام کا ایک حصہ آج بھی ہندو ہے اور چب راجپوت بھی انہی اقوام میں سے ہے۔ مزید یہ کہ بعض مورخین کے نزدیک یہ مغالطہ اس بنا پر بھی پیدا ہوا کہ چب خاندان کے لوگوں نے گکھڑوں میں بہت زیادہ شادیاں کیں، کیونکہ گکھڑ اصل میں ایرانی نسل تھے۔ اس بنا پر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد چب راجپوتوں کے بارے میں بھی یہی گمان کیا جانے لگا کہ یہ بھی ایرانی نسل ہیں۔ بہرحال چب راجپوتوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی اپنے آپ کو ایرانی نسل مانتی ہے، جبکہ ان کی اکثریت اپنے آپ کو راجپوت ہی تسلیم کرتی ہے۔ چب چند کی 7ویں نسل میں راجہ دھرم چند حکمران ہوا۔ اس وقت ظہیر الدین بابر ہندوستان پر فتوحات کرتا چلا جا رہا تھا۔ اسی سلسلہ میں اس نے بھمبر پر بھی
کئی حملے کیے مگر وہ ناکام ہوا۔ آخر اس نے بھمبر کو فتح کر لیا۔ بابر کے زمانہ میں ہی راجہ دھرم چند نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلامی نام شاداب خان اور بعض روایات میں سادی خان رکھا گیا۔ اس کے قبول اسلام کے بعد ظہیر الدین بابر نے بھمبر کی حکمرانی واپس شاداب خان کو دے دی۔ شاداب خان کی شادی تکھیال راجپوتوں میں ہوئی تھی۔ قبول اسلام کے بعد بہت سے تکھیال راجپوت اس کے اس عمل سے انتہائی ناراض تھے۔ ایک دفعہ شاداب خان دہلی سے واپس آ رہا تھا کہ اس کا مقابلہ اس کے مخالف ہیبت قندھاری سے ہو گیا۔ لڑائی میں دونوں زخموں سے چور ہو گئے اور موقع پر ہی وفات پا گئے۔ ہیبت قندھاری کی قبر سرائے عالمگیر کے قریب فتح پور میں ہی بنائی گئی اور وہ پیر قندھاری کے نام سے مشہور ہوا، جبکہ شاداب خان کی قبر آدھی ڈھک کے مقام پر بنائی گئی۔ چب راجپوتوں نے اسے پیر کا درجہ دیا اور وہ بابا شادی شہید کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک عرصہ تک مسلمان اور ہندو چب راجپوت اس کی قبر پر منتیں مانگا کرتے تھے۔ چب راجپوتوں کی قائم کردہ ریاست جو کہ بھمبر سے ہزارہ تک کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو چبال کہا جاتا تھا، جہاں پر چب راجپوتوں نے سینکڑوں سال تک حکمرانی کی۔ شاداب خان چب کے بعد اس کا بیٹا بھوم خان تخت پر بیٹھا، پھر راجہ مل خان اور پھر جمشید خان تخت نشین ہوا۔ اس کی 13ویں نسل میں راجہ سلطان خان ہوا جو کہ بھمبر کا حاکم تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سکھ پنجاب کے بعد کشمیر کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکمرانی تھی۔ راجہ سلطان خان نے سکھوں کی حکمرانی کو کبھی بھی تسلیم نہ کیا اور اس نے سکھا شاہی کے خلاف بہت سے مارکے لڑے، مگر سکھوں کو شکست ہوئی۔ اس زمانے میں انگریز بر صغیر میں اپنے پاؤں جما رہے تھے، لہذا دیال سنگھ اور گلاب سنگھ نے انگریز سرکار کی انتہائی وفاداری کرتے ہوئے انگریزوں کا ساتھ دیا اور انہوں نے انگریز سرکار کی راہ ہموار کرنے کے لیے سلطان خان کو نماز پڑھتے ہوئے دھوکے سے قتل کروا دیا۔ یہ زمانہ سکھا شاہی کا آخری زمانہ اور انگریز سرکار کے دور کا آغاز تھا۔ اس طرح سلطان خان چب ریاست کا آخری حکمران راجہ ہوا۔ گلاب سنگھ کو اس کی وفاداری کے عوض بعد میں انگریز سرکار نے پورا کشمیر 75 لاکھ روپے کے عوض فروخت کر دیا۔ انگریز دور میں بھی چب خاندان کی جاگیریں قائم رہیں۔ گجرات میں مشہور خاندان چب آف پوتھی مشہور ہیں، جنہوں نے گجر سنگھ بھنگی کا مقابلہ کیا اور اسے کئی بار شکست دی۔ جھیلم میں بھی چب راجپوتوں کے بڑے خاندان موجود ہیں جو اپنے آپ کو شاداب خان کی اولاد کہتے ہیں۔ اسی طرح لہڑی میرپور، کلری بھمبر، کھوئی رٹا، کوٹلی کے چب بھی اپنے آپ کو شاداب خان کی اولاد کہتے ہیں۔ انگریز دور میں بھی چب راجپوتوں کی جو جاگیریں قائم رہیں ان میں میرپور میں لہڑی، کوٹلی میں کھوئی رٹا، بھمبر میں کس گمان، بھمبر میں ہی وورا، پنڈالا، کھاریاں میں پوٹھی اور بھمبر میں کھاولیاں شامل ہیں۔ چب راجپوت قوم ایک شاندار ماضی کی حامل قوم ہے جس نے مقبوضہ کشمیر اور بھمبر پر کئی صدیوں تک حکمرانی کی۔ اس وقت چب راجپوت قوم سے تعلق رکھنے والے افراد مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاوہ کانگڑا، جبکہ پاکستان میں آزاد کشمیر یعنی بھمبر، کوٹلی، میرپور، گجرات، جھیلم، سیالکوٹ، راولپنڈی، شاہپور سرگودا، کھاریاں، ملتان، جھنگ اور منڈی بہاؤالدین میں کثرت سے آباد ہیں، جبکہ ان کی منتشر آبادیاں پورے پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، تاریخ ہم تک راویان کے ذریعے پہنچتی ہے، اس لیے اس میں اختلاف کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔